بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکائے علمہ البیان، قابل احترام سامعین، سن 5 ہجری کے خاص واقعات پیش نظر ہیں۔ کل کے سبق میں غزوہ مریسع یا غزوہ بنو المستلق پیش کیا گیا تھا۔ اس غزوے سے واپسی پر ایک بڑا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، جس کا تذکرہ تو مناسب نہیں کہ جس واقعے کی نسبت خود قرآن مجید میں صاف صاف مذکور ہے کہ سننے کے ساتھ ہی لوگوں نے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ واقعہ سراسر جھوٹ اور الزام تراشی پر مبنی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جس واقعے کو ہم بیان کر رہے ہیں وہ سراسر جھوٹ ہے، اور ہم اس کے جھوٹے ہونے پر پوری طرح سے گواہ ہیں۔ حضرات، یہ واقعہ افک ہے، یعنی ام المومنین ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جیسی پاک دامن پاک باز خاتون پر جھوٹا الزام، بہتان۔ حضرات، اس واقعے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرات صحابہ کرام کو سخت اذیت اور صدمہ پہنچا ہے، چونکہ اسلام دشمن عناصر اس زمانے کے منافقین کی طرح آج بھی اس بیہودہ جھوٹے الزام کو خوب مزہ لے کر بیان کرتے ہیں اور اہل اسلام کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ نیز کم پڑھے لکھے یا ناواقف مسلمان کبھی کبھی سازش کے شکار بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے اس واقعے کو بندے نے قدر تفصیل سے 2-3 قسطوں میں پیش کرنے کا عزم کیا ہے انشاءاللہ۔ حضرات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ افک کی کچھ تفصیل صحیح بخاری میں مذکور ہے اور وہی آپ کے سامنے پیش ہے۔ اس سفر میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہمراہ تھیں۔ چونکہ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، اس لیے ہودج میں سوار کی جاتی تھیں۔ ہودج اس پالکی کو کہتے ہیں جو اونٹ پر خواتین کے بیٹھنے کے لیے چاروں طرف سے پردہ لگا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ الغرض جب اتاری جاتی تو ہودج سمیت اتاری جاتی اور ہودج پر پردے لٹکے رہتے تھے۔ واپسی میں مدینہ کے قریب پہنچ کر ایک مقام پر قیام فرمایا، لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا گیا۔ اس بیچ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قضائے حاجت کے لیے لشکر سے دور چلی گئی تھیں۔ جب لوٹنے لگیں تو ہاتھ ٹوٹ گیا جو نگینوں کا تھا۔ ان نگینوں کے جمع کرنے میں دیر ہو گئی۔ قافلہ تیار تھا، ہودج پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ ام المومنین محمل میں ہیں، محمل کو اونٹ پر رکھ کر کوچ کر دیا۔ اس وقت عورتیں عموماً دبلی پتلی ہوتی تھیں، اور خاص کر ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ صغیرۃ السن یعنی کم عمر ہونے کی وجہ سے اور بھی دبلی پتلی تھی، اس لیے سوار کرتے وقت لوگوں کو محمل کے ہلکے ہونے کا کچھ خیال نہ آیا۔ لشکر روانہ ہونے کے بعد ہار ملا۔ جب ہار لے کر لشکر گاہ میں واپس آئیں تو یہاں کوئی بھی نہ تھا، سب روانہ ہو چکے تھے۔ یہ خیال کر کے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ مقام پر پہنچ کر مجھ کو نہ پائیں گے تو اسی جگہ میری تلاش کے لیے آدمی روانہ فرما دیں گے، اسی جگہ چادر لپیٹ کر ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ لیٹ گئیں اور اسی میں انہیں نیند بھی آ گئی۔ صفوان بن معطل، سلمہ رضی اللہ عنہ جو قافلے کے گری پڑی چیز کے اٹھانے کے لیے پیچھے رہا کرتے تھے، وہ آ گئے۔ دیکھتے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچان لیا۔ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا تھا۔ اس وقت دیکھتے ہی انہوں نے زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ان کی آواز سے آنکھ کھل گئی، فوراً چادر سے منہ ڈھانپ لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، واللہ ما کلمنی کلمہ ولا سمعت منہ کلمہ، خدا کی قسم صفوان نے مجھ سے کوئی بات تک نہ کی اور نہ ان کی زبان سے سوائے انا للہ کہ میں نے کوئی کلمہ سنا۔ حضرت صفوان نے اپنا اونٹ لا کر ام المومنین کے قریب بٹھا دیا۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ صفوان نے اونٹ سامنے کر کے خود پیچھے ہٹ گئے۔ ام المومنین سوار ہو گئیں۔ حضرت صفوان مہار پکڑ کر روانہ ہوئے، یہاں تک کہ لشکر میں جا پہنچے۔ عین دوپہر کا وقت تھا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو گروہ منافقین کا سردار تھا اور دوسرے منافقین نے دیکھتے ہی واہی تباہی بکنا شروع کر دیا۔ جس کو ہلاک و برباد ہونا تھا وہ ہلاک و برباد ہوا۔ مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت عائشہ بیمار ہو گئیں۔ 1 مہینہ بیماری میں گزرا۔ افطرا پردازوں یعنی الزام اور جھوٹے الزام جھوٹی بات کہنے والے اور طوفان اٹھانے والے
اسی چرچے میں تھے، مگر حضرت عائشہ کو اس کا مطلق علم نہ تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تلطف اور مہربانی میں کمی آ جانے کی وجہ سے جو انہیں بیماری آزاری کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے محبت و تلطف ملتا تھا، تردد میں کی شکار ہوئیں کہ کیا بات ہے آپ گھر میں تشریف لاتے ہیں اور دوسروں سے میرا حال دریافت کر کے واپس ہو جاتے ہیں، مجھ سے دریافت نہیں فرماتے۔ آپ کی اس بے التفاتی سے میری تکلیف میں اور اضافہ ہوتا تھا۔ ایک بار شب کو میں اور ام مصطح قضائے حاجت کے لیے جنگل کی طرف چلے۔ حضرات، عرب کا قدیم دستور یہی تھا کہ بدبو کی وجہ سے گھروں میں بیت الخلا نہیں بنائے جاتے تھے۔ راستے میں ام مصطح نے اپنے بیٹے مصطح کو برا بھلا کہا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، ایسے شخص کو کیوں برا بھلا کہتی ہو جو بدر کے شرکا میں ہے، جو بدر میں حاضر تھا؟ ام مصطح نے کہا کہ اے بھولی بھالی، تم کو قصے کی خبر نہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تعجب سے فرمایا کہ کیا قصہ ہے؟ ام مصطح نے سارا قصہ بیان کیا۔ یہ سنتے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایسا لگا جیسے کہ ان کے پیر کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ سنتے ہی مرض میں اور شدت ہو گئی۔ سعید بن منصور کی ایک روایت میں ہے کہ سنتے ہی لرزے سے بخار چڑھ آیا۔ معجم طبرانی میں باسناد صحیح حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ جب میں نے یہ واقعہ سنا تو اس قدر صدمہ ہوا کہ بلا اختیار یہ دل میں آیا کہ اپنے کو کسی کنویں میں جا کر گرا دوں۔ الغرض اس واقعے کے صدمے سے کا اثر اس قدر آپ کی شخصیت پر ہوا کہ بغیر قضائے حاجت کے راستے سے ہی واپس ہو گئیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے اپنے باپ کے یہاں جانے کی اجازت چاہی تاکہ ماں کے ذریعے سے اس واقعے کی تحقیق کروں۔ آپ نے مجھ کو اجازت دے دی۔ میں اپنے ماں باپ کے یہاں آ گئی اور اپنی ماں سے کہا کہ اے ماں، تم کو معلوم ہے کہ لوگ میری بابت کیا کہتے ہیں؟ ماں نے کہا، اے بیٹی، تو رنج غم نہ کر۔ دنیا کا قاعدہ ہی ہے کہ جو عورت خوبصورت، خوبصیرت اور اپنے شوہر کے نزدیک بلند مرتبت ہوتی ہے تو حسد کرنے والی عورتیں اس کے ضرر کے درپے ہو جاتی ہیں، یعنی اسے تکلیف پہنچانا چاہتی ہیں۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، کیا لوگوں میں اس کا چرچا ہے؟ ہشام کی روایت میں ہے کہ میں نے کہا کہ کیا میرے باپ کو بھی اس کا علم ہے؟ ماں نے کہا، ہاں۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ میں نے کہا، اے ماں، اللہ تمہاری مغفرت کرے، لوگوں میں تو اس کا چرچا ہے اور تم نے مجھ سے ذکر تک نہیں کیا۔ یہ کہہ کر آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور چیخ نکل گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق جو بالا خانے پر قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، میری چیخ سن کر نیچے آئے اور میری ماں سے دریافت کیا۔ ماں نے کہا کہ اس کو قصے کی خبر ہو گئی ہے۔ یہ سن کر ابو بکر کی آنکھیں بہہ پڑی اور مجھے اس شدت کا لرزہ آیا کہ میری والدہ ام رومان نے گھر کے تمام کپڑے مجھ پر ڈال دیے۔ تمام شب روتے گزری، ایک لمحے کے لیے آنسو نہیں تھمتے تھے۔ اسی طرح صبح ہو گئی۔ جب نزول وحی میں تاخیر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت اسامہ سے مشورہ فرمایا۔ حضرت اسامہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اہلک، اے اللہ کے رسول، وہ آپ کے اہل ہیں جو آپ کے شایع نشان اور منصب نبوت اور رسالت کے مناسب ہیں۔ ان کی عصمت و عفت کا پوچھنا ہی کیا۔ آپ کے حرم محترم کی طہارت و نزاہت تو اظہر من الشمس ہے، اس میں رائے اور مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر حضور کو ہمارا ہی خیال معلوم فرمانا ہے تو یہ عرض ہے، وما نعلم الا خیرا، جہاں تک ہم کو معلوم ہے آپ کے اہل اور ازواج و مطہرات میں ہم نے کبھی سوائے خیر و خوبی اور نیکی و بھلائی کے کچھ ہی نہیں دیکھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج و غم و حزن و ملال کے خیال سے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ پر تنگی نہیں کی، عورتیں ان کے سوا بہت ہیں، آپ اگر گھر کی لونڈی سے دریافت فرمائیں تو وہ سچ سچ بتا دیں گی۔ سیرت مصطفیٰ کے حاشیے پر حضرت علی کے اس قول پر ایک حاشیہ ہے، معاذ اللہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی براءت و نزاہت میں ذرہ برابر بھی انہیں شک نہ تھا۔ یہ کلمات محض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمائے، مطلب یہ تھا کہ حزن و ملال کی شدت کی وجہ مفارقت میں عجلت نہ فرمائیں، فی الحال تحقیق حال فرمائیں اور تحقیق حال سے پہلے کوئی خیال قائم نہ فرمائیں، اور بریرہ باندی سے حال دریافت کرنے کا آپ کو اس لیے مشورہ دیا کہ ان کے متعلق حضرت علی کو جزو کامل اور یقین واسخ تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ ام المومنین کی طہارت و نزاہت کو جانتی ہیں۔ جی، حضرت علی نے حضور پر نور کے اضطراب کو دیکھ کر حضور کی تسکین
تسکین خاطر کے لیے کلمات فرمائے۔ ظاہراً حضور کی جانب کو ترجیح دی اور باطنی اور ضمنی طور پر حضرت عائشہ صدیقہ کی براءت و نزاہت کو اس طرح بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، ان قریب من جانب اللہ اس معاملے کی حقیقت اللہ آپ پر منکشف فرما دے گا، اور فی الحال بریرہ سے پوچھ لیں۔ آپ نے بریرہ کو بلوایا۔ روایت میں ہے کہ بریرہ کو بلا کر آپ نے فرمایا کہ کیا تو گواہی دیتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ بریرہ نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا میں تجھ سے کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں، چھپانا نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بذریعہ وحی بتا دے گا۔ بریرہ نے کہا جی ہاں، چھپاؤں گی نہیں، آپ دریافت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے عائشہ سے کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھی ہے؟ بریرہ نے کہا نہیں۔ بخاری میں ہے کہ آپ نے بریرہ سے فرمایا اے بریرہ، اگر تو نے ذرہ برابر بھی کوئی شے ایسی دیکھی ہے جس سے تجھ کو شبہ اور تردد ہوا ہو تو بتلا۔ بریرہ نے کہا قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں نے عائشہ کی کوئی بات معیوب اور قابل گرفت نہیں دیکھی، الا یہ کہ وہ ایک کم سن لڑکی ہے، آٹا گودا ہوا چھوڑ کر سو جاتی ہے، بکری کا بچہ آ کر اسے کھا جاتا ہے، یعنی وہ تو اس قدر غافل اور بے خبر ہے کہ اسے آٹے اور دال کی بھی خبر نہیں، وہ دنیا کی ان چالاکیوں کو کیسے جان سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ سے یہ جواب سن کر مسجد میں تشریف لے گئے اور ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ اول خدا کی حمد و ثنا بیان کی، بعد ازاں عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا ذکر کر کے یہ ارشاد فرمایا اے گروہ مسلمین، کون ہے جو میری شخص کے مقابلے میں مدد کرے جس نے مجھ کو میرے اہل بیت کے بارے میں ایذا پہنچائی ہے؟ خدا کی قسم میں نے اپنے اہل سے سوائے نیکی پاک دامنی کے کچھ نہیں دیکھا۔ الہٰذا جس شخص کا ان لوگوں نے نام لیا ہے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جن کا نام آپ نے اس وقت تو نہیں لیا، آپ نے اشاروں میں فرمایا کہ جس شخص کا ان لوگوں نے نام لیا ہے اس سے بھی سوائے خیر اور بھلائی کے کچھ نہیں دیکھا۔ یہ سن کر سردار اوس سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ کی اعانت و امداد کے لیے حاضر ہوں، اگر یہ شخص ہمارے قبیلے اوس کا ہوا تو ہم خود ہی اس کی گردن اڑا دیں گے، اور اگر وہ برادران خزرج سے ہوا آپ نے حکم دیا تو ہم تعمیل حکم کریں گے۔ اس طرح سعد بن معاذ کو مخاطب بنا کر کہا کہ خدا کی قسم تم اس کو ہرگز قتل نہ کرو گے، یعنی اگر ہمارے قبیلے کا ہوا تو ہم خود اس کو قتل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یعنی اوس و خزرج نے دونوں نے یہ پیشکش کر دی کہ اگر اوس سے ہوا تو اوس کے لوگ اس کا قتل کریں گے، اور خزرج کے لوگ ہوئے تو خزرج کے لوگ اس کا قتل کریں گے۔ اسی طرح گفتگو تیز ہو گئی، قریب تھا کہ دونوں قبیلے لڑ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اتر آئے اور لوگوں کو خاموش کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ دن بھی تمام کا تمام روتے ہوئے گزرا، ایک منٹ کے لیے آنسو نہیں تھمتا تھا۔ رات بھی اسی طرح گزری، میری اسی حالت سے میرے ماں باپ کو یہ گمان تھا کہ اب اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ جب صبح ہوئی تو وہ بالکل میرے قریب آ کر بیٹھ گئے، میں رو رہی تھی، اتنے میں انصار میں کی ایک عورت آ گئی اور وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی۔ اسی حالت میں تھے کہ دفعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور سلام کر کے میرے قریب بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے آپ میرے قریب نہیں بیٹھے تھے، وہی کے انتظار میں ایک مہینہ گزر چکا تھا۔ بیٹھ کر آپ نے اول خدا کی حمد و ثنا کی اور اس کے بعد فرمایا اے عائشہ، مجھ کو تیری جانب سے ایسی ایسی خبریں پہنچی ہیں، اگر تو بری ہے تو عنقریب اللہ تجھ کو ضرور بری کرے گا، اور اگر تو نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ سے توبہ و استغفار کر، اس لیے کہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے تو اللہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ نے اپنے اس کلام کو ختم فرمایا اس وقت میرے آنسو منقطع ہو گئے، تھم گئے، آنسو کا ایک قطرہ بھی آنکھ میں باقی نہ رہا، اور اپنے باپ سے کہا کہ رسول اللہ کو میری طرف سے جواب دیجئے۔ باپ نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا جواب دوں۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ جواب دیجئے، ماں نے بھی یہی جواب دیا۔ اس کے بعد میں نے خود جواب دیا کہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ میں بالکل بری ہوں، لیکن یہ بات تمہارے دلوں میں اس درجے راسخ ہو گئی ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو تم یقین نہ کرو گے، اور اگر بالفرض میں اقرار کر لوں حالانکہ خدا خود جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو تم یقین کر لو گے۔ اور رو کر میں نے یہ کہا واللہ لا توب مما ذکروا ابدا، خدا کی قسم میں اس چیز سے کبھی توبہ نہ کروں گی جو یہ لوگ میری طرف منسوب کرتے ہیں،
بس میں وہی کہتی ہوں جو یوسف علیہ السلام کے باپ نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، یہ کہہ کر بستر پر جا کر لیٹ گئیں۔ اس وقت قلب کو یقین کامل اور جزم تام تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور مجھ کو بری فرمائیں گے، لیکن یہ وہم و گمان نہ تھا کہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ ایسی وحی نازل فرمائیں گے جس کی ہمیشہ تلاوت ہوتی رہے گی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ گمان نہ تھا کہ قرآن کی آیتیں میرے بارے میں نازل ہوں گی جو مسجدوں اور نمازوں میں پڑھی جائیں گی۔ ہاں، یہ امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ خواب میری برات بتا دی جائے گی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تہمت سے بری کر دیا۔ حضرات، آج کا سبق قدر طویل ہو گیا، لیکن اس واقعے کو یہاں تک لانا ضروری تھا۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں 2-3 دروس اور ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس غم اور صدمے پر جو انہیں تکلیف پہنچی تھی، اللہ تعالیٰ اس پر انہیں بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔